بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دونوں اس وقت یتیم خانے کی عمارت کی چھت پر بیٹھی اپنے نصیبوں کو رو رہی تھیں۔ وہ دونوں جڑوا بہنیں تھیں، ایک کا نام روشانے اور دوسرے کا پلوشے تھا۔ وہ دونوں نہ صرف شکل و صورت میں ایک جیسی تھیں بلکہ ان دونوں کے نصیب بھی ایک ہی جیسے تھے۔ دونوں بڑی ہی بد نصیب تھیں۔ جب پیدا ہوئیں ان کی ماں اس دنیا سے آنکھیں موڑ گئی، اور جب وہ تھوڑی بڑی ہوئیں تو باپ کی بے رخی اور بے توجہی کو برداشت کرنے پر مجبور تھیں۔ ان کا باپ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ دونوں منحوس ہیں کیونکہ یہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی تھی۔ اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، شاید اسی لیے وہ اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار ان دونوں معصوم بچیوں کو ہی ٹھہراتا تھا۔ ان کے رشتہ داروں نے اور قریبی عزیزوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی زحمت نہیں ہوتی، اور نہ ہی زندگی اور موت کا اختیار کسی انسان کے ہاتھ میں ہے۔ جب کسی انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور ایک نہ ایک دن ہر انسان کو یہاں سے جانا ہے۔ ہر ذی روح کو ہی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر وہ کسی کی بھی بات نہیں سمجھتا تھا اور اپنی بیٹیوں سے بے ساختہ نفرت کرتا تھا۔ پھر اس کی ایک عورت سے ملاقات ہوئی۔ وہ اس کی ہم عمر تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت اور چال باز قسم کی عورت تھی۔ اس نے شادی کرنے سے پہلے ہی یہ شرط رکھ دی کہ وہ اس کی بیٹیوں کی دیکھ بھال نہیں کرے گی۔ وہ چاہے تو اپنی بیٹیوں کو یتیم خانے میں ڈال دے یا اپنے کسی رشتہ دار کو بھیج دے، وہ ان کا خیال نہیں رکھے گی، نہ ہی وہ انہیں گھر میں برداشت کر سکتی ہے۔ وہ تو اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو چکا تھا، اس پر مر مٹا تھا، اس کی آنکھوں پہ تو محبت کی پٹی بن چکی تھی۔ اس نے فوراً سے پہلے اپنی دونوں بیٹیوں کو یتیم خانے میں چھوڑا اور واپس آ کر بیوی سے بیاہ رچا لیا اور ہنسی خوشی اپنی زندگی کا آغاز کر لیا۔ 1 سال کے عرصے کے بعد اسے اللہ پاک نے ایک بیٹے کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا، اور وہ اپنی زندگی میں خوش باش اور مگن تھا۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس نے 2 معصوم جانوں پر کتنا ظلم کیا ہے اور نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی۔ دوسری جانب وہ دونوں بہنیں جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو خود کو یتیم خانے کی 4 دیواری میں دیکھا۔ وہ دونوں ہی اپنے نصیبوں سے شاکی تھیں۔ روشانے کو اپنا بچپن بالکل خواب کی طرح یاد تھا۔ ماں کی تو انہوں نے شکل ہی نہیں دیکھی تھی، جبکہ باپ کی نفرت اور بے رخی یاد آتی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور اس کا معصوم ذہن یہ سوچنے سے قاصر تھا کہ نہ جانے ان کا باپ ان سے اس قدر نفرت کیوں کرتا تھا، جبکہ پلوشے کو اپنے بچپن کی کوئی بات بھی یاد نہیں تھی۔ وہ اکثر سوچتی کہ کیا وہ اپنے ماں باپ پہ اتنی بھاری بوجھ تھی کہ وہ ان کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی مہیا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کی دکھ سکھ کی ساتھی تھیں۔ یتیم خانے میں ان کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ دوستی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ زیادہ بات چیت کرتی تھی۔ پلوشے کے مقابلے میں روشانے پھر تھوڑی ہوشیار تھی۔ ان دونوں کی دنیا اسی یتیم خانے تک ہی محدود تھی۔ پلوشے کو تو کسی کے رویے کی اور شخصیت کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی، جبکہ روشانے دنیا کو کافی حد تک سمجھنے لگی تھی۔ یہاں پر سب بچیوں کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ ان کا کھانا پینا، رہائش، کپڑے، لباس سب کچھ ایک جیسا تھا، مگر کچھ دنوں سے وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے ساتھ رہنے والی وہ لڑکیاں جو ان سے چند سال بڑی تھیں، دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نہ صرف لباس بہتر آ گئی تھی بلکہ ان کے کھانے پینے کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا، اور وہ بھی بہت اتراتی سی پھرتی تھی، اور دوسری لڑکیوں کو تو ویسے بھی وہ ملازمہ سمجھنے لگی تھی۔ روشانے اور پلوشے یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر ان لڑکیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں روا رکھا جاتا ہے، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی دوسری بڑی لڑکیاں بھی ان لڑکیوں کے ساتھ مل گئیں۔ ان کا کھانا پینا، رہائش باقی لڑکیوں سے الگ تھی۔ پلوشے یہ سب کچھ دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں کڑتی رہتی۔ ایک دن اس نے اپنی وارڈن سے جب یہی بات کی تو وہ معنی خیز انداز میں مسکرا دی اور کہنے لگی کہ فکر مت کرو، تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے، کچھ وقت کے بعد تمہیں بھی یہ تمام مراعات حاصل ہو جائیں گی۔ پلوشے کو اس کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ روشانے کچھ سمجھ گئی تھی، اور یہ بات سنتے ہی وہ بالکل خاموش ہو کے رہ گئی تھی۔ اب جب بھی پلوشے کے سامنے اس طرح کی کوئی بات کرتی تو وہ پلوشے کو ڈانٹ کر خاموش کرا دیا کرتی، اسے کہتی کہ تم نہیں جانتی ہو کہ انہوں نے ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا قیمت دی ہے۔ ایک دفعہ رات کو سوتے ہوئے پلوشے کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کافی دیر تک اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، مگر جب نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور رہی تو وہ اٹھ کر کمرے میں واحد کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کا واحد مشغلہ چاندنی رات میں چاند کا نظارہ کرنے کا تھا۔ کھڑکی کے سامنے ایک جامن کا درخت تھا۔ وہ اکثر چاندنی رات میں اس کھڑکی میں کھڑے ہو کر چاند کا نظارہ کرتی تھی۔ آج جب وہ کھڑکی میں کھڑی تھی تو اس سے نیچے سے ہنسی کی آوازیں آنے لگی۔ جب اس نے نیچے جھک کر دیکھا
تو وہ لڑکیاں یتیم خانے ہی کی تھیں، مگر اس وقت وہ زرق برق لباس میں ملبوس تھیں۔ ان کے چہروں پر میک اپ تھے اور وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے مین گیٹ سے باہر جا رہی تھی۔ پلوشے یہ دیکھ کر حیران زدہ رہ گئی اور سوچنے لگی کہ ان لوگوں کو تو یتیم خانے میں کھل کر گھومنے کی اجازت نہیں تھی، اور جبکہ یہ لڑکیاں تو عمارت سے باہر جا رہی تھیں۔ یہ لڑکیاں اس عمارت میں ہی رہتی تھیں، لیکن اس وقت کیوں باہر جا رہی تھیں؟ پلوشے یہ سب کچھ سوچنے لگی اور پھر اپنے بستر پر آ کر دراز ہو گئی۔ یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن جب اس نے اپنی بہن سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ خاموش ہو گئی اور پھر اسے دوبارہ سے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور کہا کہ دوبارہ تمہیں کبھی بھی ایسی بات کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ پلوشے کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس بات کی کیا برائی ہے۔ وقت اسی طرح سے بیت رہا تھا۔ ان دونوں نے تھوڑا بہت یتیم خانے میں پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں 18 سال کی ہو چکی تھی۔ جو بھی ان کو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ وہ دونوں بے تحاشا حسین تھی اور ان کی شکل و صورت، بال، قد، قامت سب کچھ ایک جیسا تھا، اور ان دونوں میں فرق صرف ایک تل کی وجہ سے کیا جا سکتا تھا۔ روشانے کے گال پہ تل تھا جبکہ پلوشہ کے چہرے پر کوئی بھی تل نہیں تھا۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو وہ وارڈن جو ان پر ہمیشہ سختی کرتی تھی، غصے سے بولتی تھی، اب یکدم ان پر مہربان ہونے لگی تھی۔ انہیں نت نئے کپڑے لا کے دیتی، میک اپ کے، کھانے پینے کی مختلف قسم کی اشیاء لا کر دیتی۔ پلوشے تو یہ سب کچھ دیکھ کر خوش ہو گئی تھی، مگر روشانے چونک گئی تھی۔ وہ ان چیزوں کا مقصد سمجھتی تھی اور دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے، یہاں سے کیسے باہر نکلے۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں سے باہر کی دنیا بہت ظالم ہے اور وہ ان کو سالم نگل جائے گی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس چار دیواری کے اندر بھی وہ لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ اس دن وہ دونوں بہنیں چھت پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب روشانے پلوشے کو سمجھانے لگی کہ اگر تمہیں وارڈن کہیں جانے کا بولے تو تم نے اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کرنا، نہ ہی اس کی باتوں میں آنا ہے۔ یوں تو روشانے ہر وقت پلوشے کے ساتھ ساتھ رہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ کبھی اس کی غیر موجودگی میں وارڈن اس سے کوئی غلط کام کروا لے۔ تبھی اس کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ اب پلوشے کو بھی کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ لڑکیاں کہاں جاتی ہیں اور ان کے رہن سہن میں اتنا فرق کیسے ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتی کرتی چھت پر آ گئی۔ آج بھی چاندنی رات تھی، ہر شاید چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت چھت پر بالکل اکیلی تھی۔ چھت پر ایک طرف ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر فالتو سامان پڑا ہوا تھا۔ اس کمرے کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں۔ سب کا کہنا تھا کہ اس کمرے میں اسرات ہیں اور یہاں پر کبھی کسی کو چلتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو کبھی کسی کی باتوں کی آواز سنی گئی تھی۔ ڈر کے مارے یہاں پر کوئی لڑکی بھی شام کے بعد نہیں آتی تھی، مگر رشانے ان باتوں میں بالکل بھی یقین نہیں کرتی تھی۔ وہ جب مغرب کے بعد چھت پر آنے لگی تو پلوشے نے اسے روکا اور اس سے کہا کہ اس وقت چھت پر جانا مناسب نہیں ہے، مگر روشا نے سنی انسنی کر دی۔ جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرتی جاؤ۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی جب انہیں اس کمرے سے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ یہ دیکھ کر پلوشہ ڈر گئی اور روشانے سے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ یہاں پر مت آؤ، ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی جن ہو جو ہمیں پکڑ لے، ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے اس کمرے سے ایک سایہ نکلتا ہوا انہیں اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب کی بار تو روشانے بھی بوکھلا گئی تھی، وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی۔ جب وہ سایہ روشنی میں واضح ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں تھیں جو سمندر جیسی گہری لگ رہی تھیں۔ وہ بھی پرجوش نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور وہ دونوں حیرت سے اسے پوچھ رہی تھی کہ تم کون ہو اور یہاں پہ کیا کر رہے ہو۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ وہ یہاں پر ساتھ رہتا ہے اور اکثر وہ ان دونوں کو یہاں پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے اور وہ اس وقت بھی چھت کے راستے سے ہی یہاں پر آیا ہے صرف ان دونوں سے باتیں کرنے کے لیے۔ روشانے تو سن کر ہی گھبرا گئی تھی۔ اسے کہنے لگی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ وہ لڑکا مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ فکر مت کرو، کوئی میری موجودگی کے بارے میں خبر نہیں رکھ سکے گا اور میں یہاں پر کسی کے آنے سے پہلے ہی جیسے آیا تھا ویسے چلا جاؤں گا۔ پھر وہ ان دونوں سے باتیں کرنے لگا۔ ان کی نظریں بار بار روشانے کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں اور جب کہ پلوشے کی نظر تو اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئی تھی۔ ان دونوں بہنوں کی دنیا اسی عمارت تک محدود تھی اور وہ محبت جیسے جذبے سے ناآشنا تھی، مگر یکایک کیسے پلوشے کے دل کی حالت بدل گئی اور وہ محبت جیسے جذبے سے روشناس ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی اور اس سے بتانے لگی کہ وہ بچپن سے ہی یہاں پر رہتی ہیں۔
तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों बहनें डर गईं कि कहीं कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं ऊपर आ रहा। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। वो उस लड़के को वहां से जाने के बारे में कहने लगी। तभी उन्हें अपने पीछे से करख्त सी आवाज़ सुनाई दी। वो उनसे पूछ रहा था कि रात के इस वक्त तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। वो दोनों डर गईं कि अगर उस लड़के को देख लिया तो वो उनसे क्या सुलूक करेगा। डरते डरते जब रोशाने ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। वहां पर उस लड़के का नाम और निशान तक नहीं था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो सोचने लगी कि ये लड़का यकीनन बहुत ही ज्यादा होशियार और फुर्तीला है। जब भी वो देखते ही देखते नजरों के सामने से गायब हो गया और गार्ड को इस बारे में पता ही नहीं चला। वो उसके डांटने पर छत से नीचे आ गई थी। अब अक्सर ही रात को वो दोनों मगरिब के बाद छत पर जाती और उसी वक्त वो लड़का भी वहां पर आ जाता और वो आपस में दुनिया जहान की बातें करने लगते। पलवशे उन दोनों की बातों में दखल नहीं देती थी। वो बहुत कम बोलती थी। उसकी नज़र तो जैसे उसके चेहरे का ही तवाफ कर रही होती थी और वो उसे देखने में इतनी मगन होती कि उसके साथ बातें करने का ख्याल ही नहीं आता था। उसकी आवाज़ भी इस कदर दिलकश थी कि दिल करता था वो बोलता रहे और इंसान उसे सुनता जाए। उसने अपना नाम शाहजहान बताया था और उसने कहा था कि वो यहाँ करीब ही रहता है। इसके अलावा उसने अपने बारे में और किसी किस्म की कोई बात नहीं की थी। उन्हीं दिनों रोशाने बहुत परेशान रहने लगी थी। पलवशे उसे बार बार पूछती मगर वो पलवशे को टाल देती। आखिर कब तक? एक दिन वार्डन ने उन दोनों बहनों को सख्ती से कहा कि जल्दी से ये कपड़े पहनो और तैयार होकर बाकी लड़कियों के साथ चलो। वो दोनों तो मरकर भी ऐसा काम नहीं कर सकती थी। वो अच्छे से जानती थी कि वार्डन की बात का क्या मतलब है और वो उन दोनों को कहाँ लेके जाने की बात कर रही है। उस वक्त तो रोशाने ने तबीयत खराबी का बहाना बनाकर वार्डन को टाल दिया था मगर वो जानती थी कि आखिर कब तक वो अपनी जान छुड़वा सकती है। तभी एक दिन शाहजहान ने उसे परेशानी के सबब पूछा तो पहले तो वो टाल मटोल से काम लेती रही, फिर अफसुर्दगी से अपनी सारी राम कथा उसको बताने लगी कि वो यहाँ से निकलना चाहती है क्योंकि वार्डन उनसे गलत काम करवाना चाहती है। ये सुनते ही शाहजहान के माथे पर तफक्कुर की लकीरें फैल गईं और वो उन दोनों को तसल्ली देने लगा कि वो जल्द ही कुछ ना कुछ कर लेगा जिससे उन दोनों की यहाँ से जान छूट जाएगी, बल्कि बाकी लड़कियों की इज्जत भी महफूज हो जाएगी। उसकी बातों में ना जाने कौन सा असर था कि उन दोनों को जैसे उनकी बातों पर यकीन आने लगा और उनके दिल को जैसे तसल्ली आ गई। रफीक साहब अपनी बेटियों को यतीम खाने में छोड़कर तो आए थे मगर कभी कभी उनके दिल में जैसे बेचैनी सी फैलने लगती थी जो जो वक्त गुजरता जा रहा था। और जब वो टीवी पर इधर उधर से अजीबो गरीब खबरें सुनते तो उस सोच में मुब्तला हो जाते कि उनकी भी तो बेटियां अब जवान हो चुकी होंगी और वो उनको यतीम खाने में छोड़ आए थे। अब न जाने उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही होगी, न जाने वो कैसे वक्त गुजार रही होंगी। उस वक्त उन्होंने जज्बात में बहकर अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी बेटियों को यतीम खाने में छोड़ दिया था मगर अब लगता था कि वो अपने उस फैसले से पछता रहे थे। ऊपर से उनका बेटा उनकी बात नहीं मानता था। बीवी भी जैसे हाथों से निकली हुई थी। वो तो शौहर की ना इज्जत करती थी, ना ही उसकी किसी बात को खातिर में लाती थी, ना ही उनकी ज़रूरियात का ख्याल करती थी। वो तो अब इसी फिक्र में मुब्तला रहते थे कि वो क्या करें। जब ही एक दिन दरवाजे पर एक फ़कीर आया। उस फ़कीर ने रफ़ीक साहब से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। जब गार्ड ने रफ़ीक साहब को उस फ़कीर के बारे में बताया तो पहले तो उन्होंने उसे वहीं से वापस लौटाने का गार्ड को हुक्म दे दिया मगर वो फ़कीर भी जैसे अपनी बात पर मुज़िर था कि वो रफ़ीक साहब से मिलकर ही जाएगा। तब मजबूरन रफ़ीक साहब ने उसे अपने पास बुलवाया और उसे देखकर उसकी निगाहें खुद ब खुद ही झुक गईं। उसके चेहरे पर अजीब दबदबा था और लिबास भी बहुत साफ सुथरा था। अमूमन जो फ़कीरों का गंदा संदा हुलिया होता है वो उसके बिल्कुल मुख्तलिफ था और उसकी आंखों में जैसे बला की जहानत थी। वो रफ़ीक साहब से पहले तो हाल अहवाल दरियाफ्त करता रहा, फिर उनसे कहने लगा कि इंसान को कभी भी बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। बेटियां तो खुदा की रहमत होती हैं और आपने जो अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया है, क्या आप जानते हैं कि वो तो अब जवान हो चुकी होंगी और न जाने वो कैसे हालात में रह रही होंगी। क्या आपसे अपनी बेटियों के बारे में सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपने उनकी हिफाजत क्यों नहीं की, आपने उनकी तरबियत का जिम्मा क्यों नहीं उठाया? उनकी बातों ने रफ़ीक साहब की नज़रों को झुका दिया और वो दिल ही दिल में उससे मरगूब हो गए थे। वो समझ गए थे कि ये कोई बहुत पहुंची हुई शख्सियत है जो बिन कहे ही उनकी हर बात को जान गई थी। जब उसने रफ़ीक साहब को शर्मिंदा देखा तो कहने लगा कि जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे उसी वक्त अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि अगर वक्त गुजर जाए तो फिर एहसास ज़िया का कोई फ़ायदा नहीं होता।
उसने ढके छुपे लफ्जों में रफीक साहब को समझाने की कोशिश की थी और वो समझ चुका था कि वो उसकी बात पर यकीनन जरूर अमल करेंगे। जब वो घर से बाहर आया तो थोड़े दूर आने के बाद उसका हुलिया बदल गया। वो अब एक नौजवान लड़के के रूप में था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी और फिर वो थोड़ा मजीद आगे चला और एक कदरे वीरान जगह पर आकर वहां से गायब हो गया। रफीक साहब उस यतीम खाने में पहुंच चुके थे और वो उन बच्चियों के बारे में मालूमात दे रहे थे जिन्हें वो यहाँ पर छोड़ कर गए थे, मगर वार्डन का और अमले का कहना था कि यहाँ पर इस नाम की कोई शख्सियत बच्चों को छोड़कर नहीं गई, ना ही ऐसी जुड़वा बच्चियां यहाँ पर आई हैं। जबकि रफीक साहब इस बात पर मुज़र थे कि वो अपनी बेटियों को यहीं ही छोड़कर गए थे। कोई भी उनकी बात को संजीदगी से नहीं ले रहा था। तभी इस काम में उन्हें अपने एक दोस्त को भी शामिल करना पड़ा जो कि पुलिस में आला महकमे पर काम करता था, और फिर उसके जरिए से वो रोशाने और पलवशे तक पहुंच गए थे। वो अपनी बेटियों से बहुत शर्मिंदा थे। वो उन्हें कभी भी ये नहीं बता सकते थे कि वो उनके सगे बाप हैं। वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी बेटियों की नज़र में अपने लिए नफरत देखें। उन्होंने अपनी दोस्त से ये कहा था कि वो उन बच्चियों को घर लेकर जाना चाहते हैं, अपनी बेटियां बनाकर उनकी शादी कर देना चाहते हैं। उनका जज्बा नेक था। तभी कुदरत ने उनके लिए आसानी की और फिर अमले के लाख कोशिशों के बावजूद भी पलवशे और रोशाने अपनी मर्जी से वहां से निकल आई थी। रोशाने को अपने रब पर पूरा भरोसा था क्योंकि वो रात को ही रो रो कर खुदा से इस दलदल से निकलने की दुआ कर रही थी। आज खुदा ने उसके लिए ये फरिश्तानुमा इंसान भेज दिया और वो दोनों ही खुशी खुशी उनके साथ उस घर में आ गई। ये बहुत खूबसूरत घर था। अचानक उस घर को देखते ही रोशाने के जहन में अपने बचपन की यादें लहराने लगी। उसे अपना बचपन थोड़ा थोड़ा याद था। उसका घर भी इसी तरह का था, ऐसा ही सहन, ऐसे ही कमरे और बिल्कुल ऐसे ही जामुन के दरख्त के साथ झूला लगा हुआ था। मगर उसके जहन में अपने माँ बाप की छवि बिल्कुल धुंधली थी। अगर उसके माँ बाप उसके सामने भी आ जाते तो वो उनको बिल्कुल भी नहीं पहचान सकती थी। जबकि पलवशे को अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं थी। वो तो इसी बात पे खुश थी कि वो दोनों वहां से बाहर निकल आई थी। जब रफीक साहब उन दोनों को अपने साथ घर के अंदर लेकर गए, उनका बेटा और बीवी सामने ही मौजूद थे। वो उन दोनों लड़कियों को हैरत से देखने लगे और उनके सामने ही उसके बारे में पूछने लगी। तभी रफीक साहब ने मुलाजमा के साथ उन दोनों को उनके कमरे में भिजवा दिया और अपनी बीवी को समझाने लगे कि आज से ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगी। तो वो रफीक साहब की बात सुनकर गुस्से से आग बगौला हो गई थी और वो इस बात पर इसरार कर रही थी कि वो लड़कियों को यहाँ से निकाल दें। तभी रफीक साहब ने उसे कमरे में ले जाकर बताया कि ये उनकी बेटियां हैं जिन्हें वो बचपन में यतीम खाने में छोड़ आए थे, मगर अब उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने गलत किया। उन्हें अपनी बेटियों को यूं खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। न जाने उनके साथ जमाना क्या सलूक करता। रफीक साहब की बीवी बहुत ही ज्यादा शक्युल क़ल्ब थी। वो किसी भी सूरत उन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो सोचने लगी कि वो इनसे जल्द ही निजात हासिल कर लेगी। दूसरी तरफ पलवशे परेशान थी कि अब वो शाहजहां से कैसे मिलेगी। शाहजहां रोजाना उनके साथ ढेरों बातें किया करता था और अब न जाने वो उनके बारे में पता भी लगा सकेगा या नहीं। भला उसे कैसे खबर कि वो दोनों इस वक्त कहाँ पे हैं। वो इसी परेशानी में मुब्तला रहती थी। रफीक साहब अपनी बेटियों को घर में ले तो आए थे, मगर अपनी बीवी और बेटे की वजह से बेहद परेशान थे। उनकी बीवी और बेटे को इस बात की फिक्र थी कि कहीं रफीक साहब अपनी जायदाद अपनी बेटियों के नाम न कर दें। इसीलिए रफीक साहब जल्द से जल्द अपने दोनों बेटियों को अपने ससुराल में रुखसत कर देना चाहते थे। वो उन दोनों के लिए रिश्ते देख रहे थे। पलवशे के लिए शाहजहां के बगैर वक्त काटना बहुत मुश्किल लग रहा था। वो चाहती थी कि किसी तरह से शाहजहां को उन दोनों के बारे में पता चल जाए और वो यहाँ पर आए। वो शिद्दत से यही दुआ मांगती थी और कभी कभी वो दुआ मांगते हुए इतनी जज्बाती हो जाती थी कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते थे। एक दिन वो दोनों कमरे में सो रही थी जब उसे खिड़की से आवाज सुनाई दी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई खिड़की पर दस्तक दे रहा हो। पलवशे अपनी जगह से उठ गई। उसने सर पर दुपट्टा ओढ़ा और उस खिड़की के पास आई तो उसे एक साया दिखाई दिया। वो साया पलवशे को इशारे से अपने साथ चलने का इशारा कर रहा था। ये देखकर पलवशा हकदक रह गई। ये कौन है और ना जाने इस वक्त पलवशा को क्यों अपने साथ चलने के लिए कहाँ बुला रहा है। पलवशा दोबारा से अपनी जगह पर आकर लेट गई। वो उस वक्त रात के वक्त बाहर निकलने का रिस्क नहीं ले सकती थी। तभी खिड़की पर दोबारा से दस्तक सुनाई दी। मुसलसल आवाज पर पलवशा बिलाखिर दोबारा से खिड़की के पास गई और अब जब पलवशा न देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि शाहजहां था और उसे इशारे से बाहर बुला रहा था। पलवशा की तो गोया हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शाहजहां आ गया है, मगर ना सिर्फ वो यहाँ पर आ गया है
बल्कि वो पलवशे को बुला भी रहा था। तभी पलवशा आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलते हुए उसके पास आ गई और वो उसे लेकर छत की तरफ जाने लगा। उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो इस घर के बारे में, इसकी तमाम जगहों के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो, और वो बेखौफ व ख़तर उनके घर में घुसा हुआ था। पलवशा को डर लग रहा था कि कहीं कोई उसे देख न ले और इसके बारे में कुछ गलत न समझ ले। वो उसे लेकर छत पर आ गया और फिर चांद की रोशनी में वो उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम कर यूं देखने लगा जैसे वो ना जाने कितने वक्त से उसकी दीद को तरस रहा हो। उसके यूं देखने से पलवशा भी शर्मा गई थी और वो अपनी नजरें झुका गई थी। पलवशा उससे पूछना चाहती थी कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, उसे कैसे पता चला कि दोनों यहाँ पर हैं, मगर उसकी तो जैसे जबान कंग होकर रह गई थी और उसके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकल रहा था। फिर उसने शाहजहां से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वो लोग यहाँ पर हैं। शाहजहां उससे कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने बारे में एक राज बताना चाहता हूँ। तुम्हारी बहन की मौजूदगी की वजह से मैं उससे पहले ये बात नहीं बता सका। मैं एक इंसान नहीं बल्कि जिन हूँ। उसकी बात सुनते ही पलवशे कई कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई और बेयकीनी से उसे देखने लगी। उसे लग रहा था शाहजहां उसके साथ मजाक कर रहा है। शाहजहां ने उसके चेहरे पर फैली बेयकीनी देखी तो वो हंसने लगा और उससे कहने लगा कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं वाकई में एक जिन हूँ। ऐसा कहते ही वो अपनी जगह से गायब हो गया और पलवशे हैरत से इधर उधर मुड़कर देखने लगी, मगर वो वहां पर मौजूद नहीं था। इसका मतलब यह था कि वो जो कह रहा था सच था। फिर एक सेकंड के बाद वो पलवशे के सामने जाहिर हो गया। पलवशे को अब दिल ही दिल में उससे डर लग रहा था। वो पलवशा की हालत देखकर जोर से हंसने लगा और उससे कहने लगा कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक जिन हूं, मगर मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और पलवशा उसके कहे हुए एक एक लफ्ज पर ईमान ले आई। वो मजीद कहने लगा कि एक और सच मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारा साथ पाने के लिए मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूँ। पलवशे ये सुनकर ही निहाल हो गई थी कि वो भी उसे पसंद करता है, मगर जब उसे ये ख्याल आया कि वो तो एक जिनजादा है और इंसान और जिन की तो कभी भी शादी नहीं हो सकती, ये सोचकर वो मायूस हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो उसे कहने लगी कि तुम तो एक जिन हो, जिन तो तुम्हारी कभी शादी भी नहीं हो सकती। उसकी अफसुर्दगी को देखकर वो दिल खोल कर हंसा और कहने लगा कि इसीलिए तो मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूँ, एक अमल कर रहा हूँ। अगर मैं अपने उस अमल में कामयाब हो गया तो फिर मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। पलवशे ने बेयकीनी से उसे देखा तो वो उसे कहने लगा कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, तभी मैं तुम्हें यह बात बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं नहीं जानता कि मैं कितने वक्त तक इस सफर से लौट ना सकूं। तुम तब तक मेरा इंतजार करना, खुदा ने चाहा तो जल्द वापस लौटूंगा रोशाने। उसकी आखिरी बात पर पलवशे ने हैरत से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत के दिए चल रहे थे, मगर ये मोहब्बत के दिए पलवशे के लिए नहीं बल्कि रोशाने के लिए थे। तो इसका मतलब ये था कि वो इतनी देर से उसके साथ रोशाने समझकर बातें कर रहा था और हकीकत में वो उसे नहीं बल्कि रोशाने को पसंद करता था। पलवशे की आंखों में आंसू आ गए और उसका दिल जैसे गम से फटने लगा था। वो बेतहाशा रोने लगी। शाहजहां उसके रोने से घबरा गया और उसे कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा और मैं तुम्हारे हवाले से बिल्कुल भी बेखबर नहीं रहूंगा। तुम्हें जब भी कोई मसला हुआ, कोई परेशानी हुई तो मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। वो जो पलवशे को तसल्लियां दे रहा था, पलवशे के रोने में शिद्दत आ रही थी। वो चाहकर भी उसे ये नहीं बता पा रही थी कि वो पलवशे है। रोशाने नहीं, तुम मेरा इंतजार करना, मुझसे वादा करो, तुम किसी और के साथ शादी नहीं करोगी जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। पलवशे ने रोते हुए उसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया। तभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ये देखकर शाहजहां फौरन से अपनी जगह से गायब हो गया। पलवशे ने जल्दी से अपने आंसू पहुंचे और जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सौतेली माँ थी और वो उसे कहर भरी नजरों से देख रही थी। तुम आधी रात को यहाँ छत पर खड़ी हुई क्या कर रही हो? किसके साथ बातें कर रही हो? पलवशे उस औरत से बहुत घबराती थी। वो जल्दी से डर के नीचे भागी और अपने कमरे में जाकर लेट गई। बाकी की रात उसकी आंखों में कटी थी और वो यही सोचते सोचते परेशान हो रही थी कि ना जाने उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो जो शाहजहां से बेतहाशा मोहब्बत करती थी, आखिर को शाहजहां उसकी मोहब्बत के बारे में क्यों नहीं जान सका। सुबह एक नया हंगामा उनका मुंतजिर था। वो दोनों अभी सो रही थी जब जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दरवाजा खोला तो सामने ही उनकी सौतेली माँ खड़ी थी जो उन्हें गुस्से से घूर रही थी। साथ ही रफीक साहब भी खड़े थे। वो रफीक साहब को कहने लगी कि पूछ ले अपनी लाडली से, पूछे
اپنی اس بیٹی سے کہ آدھی رات کو چھت پہ کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں پہ یہ کسی کے ساتھ معاشقہ چلا رہی ہو اور ہماری عزت کو خاک میں ملا دے۔ رفیق صاحب کا سر جھکا ہوا تھا، وہ کوئی بات بھی نہیں کر پا رہے تھے، جبکہ وہ دونوں لڑکیاں جب ان پر یہ بات آشکار ہوئی کہ رفیق صاحب ان کے سگے باپ ہیں تو کتنی دیر وہ بے یقینی میں مبتلا رہی، پھر جیسے کتنے ہی شکوے تھے جو ان کی زبان پر مچل رہے تھے۔ آخر کو ان کے باپ نے انہیں خود سے جدا کیوں کیا تھا، اور اگر اب بھی وہ انہیں واپس نہ لاتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ دونوں اس دلدل میں پوری طرح دھس جاتی اور ساری زندگی ان کی تباہ ہو جاتی۔ کبھی وہ اس دلدل سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ رفیق صاحب دونوں بیٹیوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے کہ ان سے غلطی ہو گئی اور وہ کبھی بھی ان کے ساتھ مزید کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنی آدھی جائیداد بھی ان دونوں کے نام کر دی تھی۔ جب ان کی دوسری بیوی اور بیٹے کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت ہی زیادہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور رفیق صاحب سے ان کی بیوی بات بات پر لڑائی کرنے لگی۔ اس کا ایک ہی بات پر اصرار تھا کہ وہ جائیداد واپس لے لیں، مگر رفیق صاحب کا کہنا تھا کہ وہ پہلے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت زیادتی کر چکے ہیں، مزید وہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ زور و شور سے اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے۔ جب سے ان کی بیوی نے ان کی اپنی بیٹیوں کے خلاف کان بھرنے شروع کیے تھے تب سے وہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کی ذات پر کوئی حرف آئے، ان کی عزت پر کوئی دھبا لگے۔ وہ اس سے پہلے ہی انہیں رخصت کر دینا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی ایک شکی القلب عورت ہے اور وہ دشمنی میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ وہ ان کی بچیوں پر کوئی بھی الزام لگا کر انہیں بدنام کر سکتی تھی، اور اگر ایک بار وہ بدنام ہو جاتی تو اس کے لیے نیک نامی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا۔ رفیق صاحب کے ایک دوست کے ریفرنس سے روشانے کے لیے ایک لڑکے کا رشتہ آ گیا۔ وہ لڑکا بہت اچھی پوسٹ پر جاب کرتا تھا اور وہ خاندان بھی بہت ہی زیادہ اچھا اور پڑھا لکھا تھا۔ رفیق صاحب نے جب روشانے سے اس کی مرضی پوچھی تو وہ خاموشی سے سر جھکا کر رہ گئی۔ اس نے ساری بات اپنے باپ پہ ڈال دی کہ ان کو جو مناسب لگتا ہے وہ کریں۔ پلوشے کو جب پتہ چلا کہ روشانے کی شادی ہو رہی ہے تو وہ اسے شاہ جہان کے بارے میں بتانا چاہتی تھی کہ وہ یہ شادی نہ کریں، کیونکہ اسے شاہ جہان کی بات یاد آ گئی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا، میں تمہارے لیے واپس لوٹ کر آؤں گا۔ مگر اس سے پہلے ہی روشانے کی شادی طے پا گئی تھی۔ پلوشے اب دل ہی دل میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی تھی کہ اس کے راستے میں موجود یہ واحد کانٹا بھی نکل جائے گا۔ اگر روشانے کی شادی ہو گئی تو وہ شاہ جہان سے منت سماجت کر کے اسے اپنی محبت کا واسطہ دے کر اسے خود کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یہ سوچ آتے ہی پلوشے خود غرض ہو گئی تھی اور اس نے صرف اپنے بارے میں سوچا اور روشانے کو شاہ جہان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ روشانے کے سسرال والوں کو شادی کی بہت جلدی تھی۔ یوں چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا اور روشانے رخصت ہو کر سسرال میں چلی گئی۔ اب پلوشے اکیلی رہ رہی تھی۔ ساری زندگی ان دونوں بہنوں نے ایک ساتھ گزاری تھی۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اب روشانے کے بغیر وہ گویا پورے گھر میں بولائی بولائی سی پھرتی تھی۔ وہ بھی روشانے کی ہم عمر ہی تھی۔ اس کا باپ اس کی بھی روشانے کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر پلوشے نے صاف انکار کر دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے باپ نے پلوشے کو مجبور نہیں کیا اور اس کی رضامندی پر سر جھکا دیا۔ اب وہ دن رات شاہ جہان کا انتظار کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف شاہ جہان جس سفر پر نکلا تھا اسے اپنے سفر میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کا وہ عمل بھی ناکام ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنے شاہ صاحب کے پاس آیا اور اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ناکامی اور مایوسی لکھی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب نے اسے دیکھا اور اس کے چہرے سے ہی وہ اس کی شکست کو جان گئے تھے۔ شاہ جہان ان سے کہنے لگا کہ آخر کو اس کا یہ سفر ناکام کیسے ہو گیا؟ وہ تو پوری شدت سے اس کو چاہتا تھا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہی وہ یہ عمل کر رہا تھا، مگر اب جب یہ عمل ناکام ہو چکا ہے تو وہ کیا کرے؟ شاہ صاحب نے اسے کہا کہ اس عمل کی پہلی شرط یہی تھی کہ کسی شخص کو تمہارے اس عمل کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ اگر کسی دوسرے شخص کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو تمہارا یہ عمل ناکام ہو سکتا تھا۔ شاہ جہان نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور اسے کہا کہ مگر آپ نے کہا تھا کہ میں دنیا میں جسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں میں اس کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں۔ اس کی بات پر شاہ صاحب مسکرائے۔ بالکل، میں نے تمہیں اس بات کی اجازت دی تھی، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو اس کے علاوہ اور کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ شاہ صاحب اس کی بات سن کر پوچھنے لگے اور کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے بے خبری میں اس نے ہی کسی اور کو یہ بات بتا دی ہو اور یوں تمہارا عمل ناکام ہو گیا۔ یہ سنتے ہی شاہ جہان کے چہرے پر مایوسی چھا گئی اور وہ سوچنے لگا کہ اب وہ اسے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔
مگر شاہ صاحب کی بات پر سن کر وہ چونک پڑا اور اسے کہنے لگے کہ فکر مت کرو، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا، تم دوبارہ سے عمل شروع کر سکتے ہو۔ جب شاہ صاحب نے شاہ جہان کو امید دلائی تو وہ اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور اسے یہ سن کر تسلی ہو گئی کہ شاہ صاحب کوئی درمیانی راستہ نکال لیں گے۔ رات کو سوتے ہوئے دوبارہ سے کھڑکی پر اسی انداز میں دستک ہوئی۔ پلوشے کی آنکھ کھل گئی اور پہلے سے اس کے ذہن میں شاہ جہان کا ہی خیال آیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کھڑکی کی طرف بھاگی۔ تبھی اس نے کھڑکی سے باہر شاہ جہان کو کھڑے دیکھا اور اسے دیکھ کر گویا اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور اس کے ساتھ چھت پر آ گئی۔ شاہ جہان بھی اس کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے صدیوں سے اس کی دید کو ترس رہا ہو۔ وہ پلوشے کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ تبھی اچانک سے پلوشے کا آنچل چہرے سے ہٹا اور یہ دیکھ کر شاہ جہان ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا، کیونکہ اس کے چہرے پر دل کا نشان نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ روشانے نہیں بلکہ پلوشے تھی۔ اب وہ اپنی بے اختیاری پر سٹ پٹا گیا اور پلوشے سے روشانے کے بارے میں پوچھنے لگا تو پلوشے نے بتایا کہ روشانے کی شادی ہو چکی ہے۔ یہ سن کر شاہ جہان کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اسے لگا کہ پلوشے جھوٹ بول رہی ہے، مگر جب اس نے اپنے جادو کا استعمال کیا تو اسے پتہ چلا کہ پلوشہ سچ کہہ رہی تھی، روشانے کی واقعی شادی ہو چکی تھی۔ یہ سن کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ پھر اس نے پلوشے کو اپنے بارے میں بتا دیا کہ وہ ایک جن ہے اور وہ روشانے سے شادی کرنے کے لیے ایک خطرناک عمل کر رہا تھا، مگر اس کا یہ عمل ناکام ہو گیا اور روشانے نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گی۔ تو پھر اس نے شادی کیسے کر لی؟ پلوشے سب کچھ جانتی تھی۔ وہ ایک پل میں اس کی غلط فہمی دور کر سکتی تھی، مگر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اسے بظاہر ہمدردی جتانے لگی اور اسے کہنے لگی کہ وہ روشانے سے پوچھے گی آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ مگر شاہ جہان کی حالت ایسی تھی جیسے اسے اس خبر سے بہت صدمہ ہوا ہو اور وہ ٹوٹ کر بکھر چکا ہو۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا اور پلوشے بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے دل ہی دل میں ڈر لگ رہا تھا کہیں شاہ جہان کو سچ پتہ نہ لگ جائے۔ رات کو سوتے ہوئے روشانے کے عجیب سے احساس سے آنکھ کھل گئی۔ کوئی اس کے آس پاس موجود تھا مگر اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب بھی اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا، وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کا شوہر سو رہا تھا اور کمرے میں اس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو پھر اس کے چہرے پر یہ تھپڑ مارنے والا کون تھا؟ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ تب اسے وہ آواز سنائی دی کہ آخر تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ تم میرا انتظار کر سکتی تھی، اگر مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی تو تمہیں مجھے امید بھی نہیں دلانی چاہیے تھی۔ اس آواز میں درد تھا، تکلیف تھی، اور یہ آواز روشانے کو جانی پہچانی لگ رہی تھی، مگر بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے اور اس کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے، مگر اب روشانے کی زندگی جیسے عذاب ہو چکی تھی۔ اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا تھا۔ اس کا شوہر الگ اس سے تنگ تھا، بات بات پر اسے ڈانٹتا تھا۔ روشانے سوتے ہوئے ڈر جاتی تھی، آدھی رات کو وہ اٹھ کر چیخیں مارنے لگتی تھی۔ اسے کئی عاملوں کے پاس لے کر گئے مگر کسی کے دم کا اس پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب تو وہ بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی اور اس کا شوہر اس کی حالت کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ سسرال والے الگ اس سے تنگ آ چکے تھے۔ گھر میں بھی عجیب و غریب اور اسرار واقعات ہو رہے تھے۔ اس کی ساس کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ جنات ہیں اور وہ ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ ان کی بھی جوان بیٹیاں ہیں، یہ نہ ہو کہ کل کو جن ان کی بیٹیوں کو بھی نقصان پہنچا دیں۔ اور انہوں نے اپنے بیٹے کی لاکھ منع کرنے کے باوجود روشانے کو اپنے باپ کے گھر چھوڑ دیا اور اس کے باپ کو کہا کہ پہلے اپنی بیٹی کا علاج کرواؤ، اس کے جنات سے جان چھڑواؤ اور اس کے بعد اسے یہاں چھوڑ جانا۔ روشانے بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکی تھی، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ پلوشے کو اس پر ترس آ گیا اور وہ اسے دیکھ کر رونے لگی اور خود کو کوسنے لگی کہ آخر اس نے اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ کاش کہ وہ شاہ جہان کو سچ بتا دیتی تو وہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ اب وہ شرمندہ تھی، اپنی کیے پر نادم تھی اور اپنی اس غلطی کو سدھار لینا چاہتی تھی۔ اس دن رات کو سوتے ہوئے اچانک سے پلوشے کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ روشانے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھے عجیب انداز میں آوازیں نکال رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ پلوشہ اس کے پاس گئی اور زور زور سے رونے لگی اور اسے کہنے لگی کہ شاہ جہان اس کو چھوڑ دو، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، جو کچھ بھی کیا ہے میں نے کیا ہے، میری بہن کو چھوڑ دو۔ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے روشانے کی طبیعت پہلے سے بہتر ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ گردن سے ہٹا لیے اور اب وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے سامنے شاہ جہان ظاہر ہو گیا۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی اور غصے لیے پلوشے کو دیکھ رہا تھا۔ پلوشے نے اسے بتایا کہ وہ اسے پسند کرتی تھی اور اس دن روشانے نہیں بلکہ اس کی پلوشے سے بات ہوئی تھی اور پلوشے نے جان بوجھ کر روشانے کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ روشانے شادی کر لے اور وہ اس کے راستے سے ہٹ جائے۔
تو وہ شاہ جہان سے شادی کر لے گی۔ یہ سن کر شاہ جہان کو بہت غصہ آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے، مگر وہ سمجھ گیا تھا کہ پلوشے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، اور وہ بھی اپنے دل کے ہاتھوں ہی مجبور ہو کے یہ سب کر رہا تھا۔ بھلا اس کا کہاں دل کرتا تھا روشانے کو تکلیف دینے کا، مگر جو غصہ، جو تکلیف اسے پلوشے کی ذات کی وجہ سے ملی تھی، اس کا مداوع کیسے ہوتا۔ اس نے پلوشے کو کوئی سزا نہیں دی، بس اداس نظروں سے اسے دیکھتے رہا اور کہنے لگا کہ میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، اور تمہاری سزا کے لیے یہی کافی ہے کہ جس سے تم محبت کرتی تھی، تم اس کی نظروں میں اپنا مقام کھو چکی ہو۔ اب میں یہاں پر کبھی بھی نہیں آؤں گا، تم لوگوں کو میں کبھی بھی نظر نہیں آؤں گا، اور نہ ہی اب میں کبھی روشانے کو تنگ کروں گا۔ پلوشے اس سے معافی مانگتی رہی، مگر اس پر پلوشے کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ رفتہ رفتہ روشانے کی طبیعت بھی بحال ہونے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا، اور پلوشے خود میں ہمت نہیں کر پائی تھی کہ وہ اسے سب کچھ سچ بتا سکے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ روشانے کی نظروں میں بھی گر جائے۔ اس کے بعد شاہ جہان بھی ان لوگوں کو کبھی اپنی دنیا میں نظر نہیں آیا تھا، اور پھر کچھ وقت کے بعد رفیق صاحب نے پلوشے کی بھی ایک خاندان میں شادی کر دی۔ پلوشے کے سسرال والے بہت اچھے تھے، وہ اپنے گھر میں خوش باش تھی، مگر آج بھی اس کے دل میں شاہ جہان نام کا جو کانٹا چبھا ہوا تھا، وہ کانٹا ابھی تک نہیں نکل سکا تھا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر اس کے بعد وہ کبھی اس کے سامنے ہی نہیں آیا کہ وہ اس سے معافی مانگ کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی، اور روشانے بھی کبھی شاہ جہان کے سچ کو جان نہ سکی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔